اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، اور محبت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا ایک معیار ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اولاد اور والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں تمہیں تمہارے اولاد اور والدین اور اہل اور عیال اور مال اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے علائق دنیاوی اس حدیث کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت مال، اولاد، تجارت، کاروبار، والدین، عزیز و اقارب، رشتے، ناطے، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس محبت کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ دین و ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور اگر اس محبت میں کمی ہوگی تو دین اور ایمان کے اندر کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ محبت کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقی محبت کیا ہے اس کی چند عملی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ہمیشہ تذکرہ کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت، ہر محفل، ہر مجلس میں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو اگر مال سے محبت ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جو اس کو گن گن کر رکھتا ہے، سینت سینت کر رکھتا ہے، جوڑ توڑ میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مال سے محبت کرنے والوں سے آپ صحت کا حال پوچھیں تو بعض یہ جواب دیں گے کہ جی روپے میں جو ہے وہ 14 آنے بہتر ہو گیا ہوں، 12 آنے بہتر ہو گیا ہوں، حالانکہ یہاں آنے اور روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز ایک انسان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، وہ ہر وقت اسی گنتی اور مطلب یہ ہے کہ شمار و قطار کے چکر میں رہتا ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اور خاص کر اگر پردیس میں ہو اور وہ بیوی بچے، والدین، عزیز و اقارب دور ہوں، تو اب دیکھیں کہ آدمی روزانہ کتنی مرتبہ ان کو یاد کرتا ہے۔ بلکہ اب تو سوشل میڈیا اور جدید جو ذرائع ابلاغ میں حاصل ہیں ان کے ذریعے سے روزانہ کتنی مرتبہ فون پہ باتیں ہوتی ہیں، اور ایک دو دن بھی اگر ناغہ ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہر جگہ پہ ہو۔ تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار اور تجارت اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں اور والدین میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں؟ ہر جگہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر جگہ ان کی بات ہوتی ہے، ہر وقت ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں اپنی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حقیقی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ محبوب کی رضا ہمیشہ مطلوب ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ کوئی اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے ہمیں محبت ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور یہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اللہ اور رسول کی اور اللہ کے دین کی محبت۔
تو پھر ہمیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رضا کے طالب رہتے ہیں اور کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کوئی ایسا انداز اور رویہ اختیار نہیں کرتے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو؟ اس لیے کہ محبوب کی ناراضگی کا ہمیشہ خوف رہنا چاہیے اور ہمیشہ محبوب کی رضا کی جو ہے وہ طلب ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس چیز کے اوپر بھی خوب غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ جن سے محبت کرتے ہیں ان جیسا لباس، ان جیسی وضع قطع، بلکہ ان جیسی آوازیں نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں دیکھیں قراء حضرات ہیں، وہ شیخ سدیس اور دوسرے حرمین کے جو ائمہ کرام ہیں، قراء حضرات ہیں، دنیا کے اندر ان کی آواز کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو وہ بہت سارے قاری حضرات ہیں، نوجوان ہیں کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے انداز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور پڑھ سکیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے، آدمی اس سے جس چیز سے محبت کرتا ہے یا جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وضع قطع بنانا، ان جیسا لباس پہننا، ان جیسی نشست و برخاست، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور عادات و اطوار میں صحابہ کرام کی کوئی پابندیاں نہیں عائد کی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز میں بھی تھی کہ ایک شخص نے مثلا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور کہیں دور پار سے وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گریبان کے بٹن نہیں باندھے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تھا، سبحان اللہ۔ تو ویسی ہی کیفیت میں ساری زندگی جو اپنے گریبان کے بٹن کھولے رکھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کدو ہے، جس کو ہم لوکی بھی کہتے ہیں، تو یہ کدو کھانا پسند تھا۔ تو بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق جو ہے وہ کدو کی تلاش کر کے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارے کھانے میں کدو جو ہے وہ شامل ہو۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے سانچے میں گویا کہ اپنے آپ کو ڈال دیا تھا۔ اور ایمان کا یہی وہ معیار ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو اس میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ تو وہ تو دین و شریعت کے تابع کیا، وہ تو عادات و اطوار کے تابع بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ آپ کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اس کے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ فاطمہ نام کو پسند کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے نام اور بچیوں کے نام جو ہے وہ فاطمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس انسان سے آدمی کو محبت ہوتی ہے تو فطری بات ہے کہ پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، ایسا کام نہیں کرتا کہ محبوب ناراض ہو جائے، اور اس کی ہر ادا کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں۔ اب ابو طالب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ فرماتے ہیں کیوں کہ ابو طالب کے قبول اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں تو مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اپنی کسی ذاتی کام سے خوشی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز جنت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی مجھے جنت کے مقابلے میں 2 رکعت نماز زیادہ محبوب ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز جو ہے، 2 رکعت نماز اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اور جنت مجھے خوش کرنے کے لیے ہے، تو مجھے اپنی خوشی سے زیادہ اللہ کی خوشی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ میرا محبوب ہے۔ تو اس طرح ہمیں اپنی زندگی میں اپنے رویوں کا اور اپنے کردار اور سیرت اور ہر عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں۔ میں ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو حکم دیا، ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ایف اللحا و اخف الشوارب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ ہم مرد حضرات کیا کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، ہم مشرکوں کی مخالفت کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔
بلکہ اب تو لوگوں نے داڑھی کو ایسا مذاق بنا دیا ہے کہ عجیب عجیب جو اب سٹائل اس کے بنا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اب نعوذ باللہ اس کی کرسی بنانا شروع کر دی ہے، اوپر سے قلم ایسے لے کر نیچے کی طرف آ رہے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرسی کی بیک سائڈ ہے، اور آگے سے کٹ ایسے لگا رہے ہیں جیسے اس کی نشست ہے. استغفر اللہ. بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنی مطلب یہ ہے کہ شکلوں کی صورتحال بنا رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ، اپنا چہرہ آئینے کے اندر نظر آئے. محبت کا یہ بھی ایک تقاضا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.